ہمارے ہاں مشائخ کے ہاں جو چیز ہوتی ہے، یہ استاد جی نے صبح آپ کو وضاحت سے فرما دی ہے کہ یہ صرف تعلیماً ہے، اور تعلیم کے لیے اس کی گنجائش ہے، تعلیم کی گنجائش ہے۔ مثلا اس کا آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نمازوں کے بعد اونچی آواز سے، فقہا نے اس سے بھی روکا ہے، لیکن تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کو تعلیم کی غرض سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک تھا، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض سری نمازوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی جملہ کو اونچا بھی پڑھ دیتے تھے۔ کوئی سورہ فاتحہ کی آیت اونچی پڑھ دی، کوئی تسبیح اونچی پڑھ دی، سبحانک اللہ اونچا پڑھ دیا گیا۔ یہ وہاں تھا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں یہ چیز پڑھی جاتی ہے۔ تعلیم کی غرض سے اس کا جہر کرنا وہ گنجائش رکھتا ہے، تو پھر سرکار نے اس طرح فرمایا، تو اب معلوم ہی ہو گیا کہ تعلیم کی غرض سے کسی عمل کا کرنا وہ اور حیثیت رکھتا ہے، اور اس عمل کو مستقل اجر و ثواب سمجھ کے کرنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے۔ اب بریلوی حضرات ہمیں کہتے ہیں، بعض بیچارے کہتے ہیں مولوی صاحب تم لوگ عجیب ہو، تم کرو تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا ہمارے ہاں چناب نگر میں ہماری مجلس احرار کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے۔ وہ جلوس نکالیں تو بدعت ہے، اور ہمارے جلوس نکالیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، وہ ذکر کریں تو غلط ہے اور آپ ذکر کریں تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، عجیب بات ہے۔ یہ تو تھی دین پھر آپ کے گھر کا ہوا مولوی صاحب، جس وقت آپ چاہیں اس کو دلیل بنائیں، جس وقت چاہیں آپ چھوڑ دیں، وہ کرے تو غلط اور آپ کرے تو ٹھیک۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم کرے تو ٹھیک، وہ کرے تو غلط۔ کیوں؟ یاد رکھیں ہم کرتے ہیں علاج سمجھ کے، وہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ تو جب کسی عمل کو مختلف نیتوں سے کیا جائے تو اس عمل کے اندر وسعت ہے، جس نیت سے ہوگا اسی نیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں امام حسن، امام حسین، بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کتابوں میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ علماء کی زبان سے آپ سنتے رہتے ہیں یا نہیں سنتے رہتے؟ اور دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے امام حسن، امام حسین، اس کا کہنا غلط ہے، آپ کا کہنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ اور آپ کی سوچ، آپ نے امام بمانا پیشوا کے لیا اور وہ امام بمانا عقیدہ امامت لیتا ہے، جو عقیدہ امامت نبوت سے بھی بالا تر سمجھی جاتی ہے، وہ اس سوچ سے امام کہتا ہے۔ آپ امام بمانا پیشوا کے کہتے ہیں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے غلط ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، وہ بولے تو اور آپ بولے تو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ اور نیت سے کہتا ہے، آپ اور نیت سے کہتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، اس کی نیت غلط ہے۔ غوث الاعظم آپ بولے تو ٹھیک، کوئی اور بولے غلط نیت سے تو غلط۔ کیوں؟ آپ غوث الاعظم کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اٹھاؤ فیروز اللغات۔ غوث الاعظم کا معنی ولایت کے ایک درجے کا نام ہے۔ ولایت کے بعض درجات، غوث، قطب، ابدال، غوث الاعظم، یہ اس قسم کے مختلف درجات ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غوث الاعظم ایک درجہ ولایت کا نام ہے، لیکن کچھ آدمی غوث الاعظم کا معنی فریاد رس سمجھتا ہے، اس کا کہنا غلط ہے، آپ کا کہنا ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں داتا داتا نہیں کہنا چاہیے، شرک ہے، لیکن یاد رکھنا حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں موجود ہے کتاب سفر نامہ لاہور اور لکھنؤ، آپ اس کو پڑھیں۔ حضرت نے جو واقعہ فرمایا ہے اور لکھا ہوا ہے اس میں داتا صاحب کا لفظ موجود ہے کہ داتا صاحب کے پاس، داتا صاحب کی قبر پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری۔
اب جو کہتا ہے شرک ہے تو کیا ادھر بھی شرک کہے گا؟ نہیں. ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا غلط. کیوں؟ ہم داتا بمانا سخی کے بولتے ہیں. کیا ہے؟ لغت میں بھی لکھا ہوا داتا سخی. وہ چونکہ سخی آدمی تھے، حضرت بابا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سخاوت میں بہت بڑے مشہور تھے، لوگوں نے اس وجہ سے ان کو داتا کہہ دیا. لیکن آج داتا کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ وہ اس بنیاد پہ کہ وہ تو سب کچھ دینے والے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں. لوگ جا کے وہاں موم بتیاں جلاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی ہم نے تیری جلائی ہے تو وہ ساڑی بال دے. ہم نے تیری جلا دی ہے، ہم نے تیری روشنی کر دی ہے، تو ساڑی روشن کر دے، تو ہمارا معاملہ سیٹ کر دے. لوگ تو یوں سمجھتے ہیں. اگر ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے لکھا ہے تو وہ اس مفہوم کو دیکھیں آپ، جو مفہوم ٹھیک ہے. اور آج یہ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مفہوم وہ سارا کا سارا غلط ہے کہ داتا کا معنی ہے دینے والا. بس آپ جائیں، آپ وہاں تھوڑی سی عرضی آپ پیش کریں، بس ایک موم بتی جلائیں، آپ کا کام بن جائے گا. بعض لوگ جن کی شادی نہیں ہوتی نا، وہ بھی وہاں جا کے بتیاں جلاتے ہیں کہ بابا جی ہم نے تیری روشن کی ہے تو آزادی روشن کر.